أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الخلل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه کذبت جٹلایا ثمود المرسلین قوم ثمود نے المرسلین رسولوں کو اذ قال لهم جب کہا ان کے لیے اخوہم صالح ان کے بھائی صالح نے الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں انی بے شک میں لکم تمہارے لیے رسول امین امانت دار رسول ہوں فاتقوا اللہ پس ڈر جاؤ اللہ سے وَأَطِيعُونَ اور میری اطاعت کرو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اور نہیں میں سوال کرتا اس کام پر من اجر کسی بھی اجر کا ان اجریہ بے شک میرا اجر الا علی رب العالمین اللہ رب العالمین کے ذمے ہے اتترکون کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے فیما ہاہنا اس جگہ جہاں ہو تم آمینین امن کے ساتھ بے خوف فی جنات باغات کے اندر وعیون اور چشموں کے اندر وزروع اور کھیتیوں کے اندر ونخل اور کھجور طلعها اس کے خوشے حزیم نرم و نازک ہیں وتنحتون اور تم بناتے ہو من الجبال پہاڑوں سے تنحتون ہوتا ہے تراش کے بنانا وتنحتون اور تم تراشتے ہو من الجبال پہاڑوں سے بیوتن گھر فارہین اتراتے ہوئے خوش ہوتے ہوئے فاتقوا اللہ پس ڈر جاؤ اللہ سے
وَأَطِيعُونَ اور میری اطاعت کرو، وَلَا تُطِيعُوا اور نہ تم اطاعت کرو امر المسرفین حد سے بڑھ جانے والوں کے حکم کی، الذین وہ لوگ یفسدون جو فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں، ولا یصلحون اور اصلاح نہیں کرتے، قالوا کہا قوم نے، انما سوائے اس کے نہیں، انت آپ من المسحرین بہت سخت سحر زدہ لوگوں میں سے ہیں، ما انت نہیں ہے آپ الا مگر بشر مثلنا ہمارے ہی جیسے بشر، فأتی بآیہ بس کوئی نشانی لے کر آئیں، ان کنتا اگر آپ ہیں من الصادقین سچوں میں سے۔ قال کہا صالح علیہ السلام نے، ہذہ ناقہ یہ اونٹنی ہے، لہا شرب اس کے لیے پینے کی باری ہے، وَلَكُمْ شِرْبُ اور تمہارے لیے پینے کی باری ہے، یوم معلوم ایک مقرر دن، وَلَا تَمَسُّوهَا اور نہ تم اسے چھونا، بِسُوءٍ برائی کے ساتھ، فَيَأْخُذَكُمْ پس پکڑے گا تمہیں، عذاب یوم عظیم بہت بڑے دن کا عذاب، فَعَقَرُوهَا پس اس کی پونچیں کاٹ دیں، فَأَصْبَحُوا پس وہ ہو گئے نادمین نادم، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ پس پکڑا انہیں عذاب نے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً بے شک اس کے اندر نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ اور نہیں ہے ان میں سے اکثر مؤمنین ایمان لانے والے، وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب لَهُوَ الْعَزِيزُ البتہ وہی غالب ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ کذبت ثمود المرسلین تحقیق جٹلایا قوم سمود نے المرسلین بھیجے ہوئے رسولوں کو۔ قوم سمود کا مسکن جو تھا وہ حجر تھا جو حجاز کے شمال میں ہے، آج کل اسے مدائن صالح کہتے ہیں، اور قوم عاد جو تھی جس کا کل ذکر ہوا تھا اس کو عادن الاولا عاد اولا کہا جاتا ہے، اور یہ قوم جو ہے قوم سمود اس کو قوم سمود بھی کہا جاتا ہے اور عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، کہ ان کی طاقت شباہت طور طریق بہت زیادہ ملتے جلتے تھے، ثقافت ان کی بہت زیادہ ملتی جلتی تھی۔ اذ قال لهم اخوهم صالح چونکہ ان کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اسی لیے آج کل ان کے علاقے کو مدائن صالح کہا جاتا ہے، اور یہ قدیم عرب میں سے تھے۔ نبی علیہ السلام جب تبوک کے سفر کے اندر گئے تھے تو اس وقت ان کی بستیوں کے پاس سے گزرے، تو نبی علیہ السلام نے ان کی بستی کے پاس پڑاؤ کیا، تو صحابہ نے ان کے کنووں سے پانی لیا اور اس سے آٹا وغیرہ گوندا اور ہڈیاں وغیرہ پکانی شروع کی، تو نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا تھا کہ آپ نے ان کے کنویں سے لیے ہوئے پانی سے آٹا نہیں گوندنا، آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ تو صحابہ نے پھر وہ جو گوندا ہوا آٹا تھا وہ جانوروں کو کھلا دیا تھا، کسی صحابی نے نہیں کھایا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے کوچ کیا، تھوڑا آگے گئے، اور وہ کنواں جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی اس کنویں کے پاس پڑاؤ کیا، وہاں سے پانی جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ آج کل بھی وہ کنواں موجود ہے لیکن وہ خشک ہو چکا ہے۔ الا تتقون صالح علیہ السلام نے پہلا سب سے یہی سوال کیا، الا تتقون کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین بے شک میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول بھیجا گیا ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر میں اس تبلیغ پر اس کام پر تم سے کسی بھی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، ان اجری الا علی رب العالمین میرا حقیقی اجر تو میرے رب کے پاس ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین کیا تمہیں یہاں اس جگہ جہاں تم آباد ہو بالکل بے خوف ہو کر پرامن طریقے سے یہاں تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ گویا کہ ان کے لیے ایک استفہامیہ انداز میں ان کے لیے وعید سنائی جا رہی ہے کہ تم یہاں رہتے ہوئے جتنی بھی اللہ کی نافرمانیاں کرو، تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی بھی طرح سے ان جو دی ہوئی نعمتیں ہیں ان سے محروم نہیں کرے گا،
یا ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال نہیں کرے گا کہ اتنی نعمتیں عطا کرنے کے باوجود بھی تم میرے منکر رہے۔ اور یہ رہتے کیا تھے؟ جیسے قوم عاد جو تھی ان کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ارم ذات العماد، کہ وہ ستونوں والی قوم تھی، بڑے بڑے ستونوں والی عمارتیں بنایا کرتے تھی۔ ایسے ہی ان کے لیے کہا گیا الذین جابوا الصخر بالواد، یہ پہاڑوں کو کھود کھود کر اپنے لیے گھر بناتے اور ان کو بھی خوب مزین کرتے ایک، اور اگر یہ میدانی علاقے کے اندر بھی گھر بناتے تو تتخذون من سہولها قصورا، محل وغیرہ بناتے۔ تو آج بھی یہاں دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ ٹھیک ہے گھر بنانا جو ہے وہ ہر ایک کی ضرورت ہے، لیکن جس معاشرے کے اندر اس چیز کو فروغ مل جائے کہ مالدار جو ہیں وہ گھر بنانے کے اندر ایک دوسرے کے اوپر فخر کریں اور دوسری طرف جو ہے وہ غریب لوگ وہ بھوکوں مرے، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نشانی، اس کا صریحاً انکار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہر طریقے سے اللہ آزماتے ہیں۔ تو آپ یہاں دیکھیں کہ جو غریب ہیں وہ بھوکوں مر رہے ہیں، اور جو امیر لوگ ہیں ان کے اپنے خرچے ہی نہیں پورے ہوتے، کتنے بڑے بڑے پہلے محل بنائے، سالانہ پھر ان کے جو ہے وہ تزئین و آرائش کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، حالانکہ اسی کروڑوں روپے سے ہزاروں غریبوں کے جو ہے وہ گھر آباد ہو سکتے ہیں۔ تو ان کے بھی یہی کام تھے کہ بڑے بڑے گھر بناتے، بڑے بڑے محل کی طرح ان کے گھر ہوتے، اور جو غریب لوگ تھے وہ غریب ہی رہتے، ان کی کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ فی جنات وعیون، یہاں سے ان کی تھوڑی سی نعمتوں کا ذکر، فی جنات باغات کے اندر، وعیون اور چشموں کے اندر، وزروع اور کھیتیوں کے اندر، ونخل، حالانکہ نخل کہتے ہیں کھجور کو، کھجور بھی ایک پھل ہے، زروع کھیتی کہا گیا تو کھیتیوں کے اندر ہی پھل بھی آتے ہیں، اور نخل اس کو علیحدہ سے اس لیے کہا گیا کیونکہ عربوں کے اندر سب سے زیادہ پیداوار جو ہے وہ کھجور کی ہوتی ہے۔ آج بھی یہاں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے ملتان ہے ہمارا، تو ملتان کے اندر سبھی پھل ہوتے ہیں، لیکن ملتان مشہور ہے آم سے۔ سرگودا کے اندر دوسرے بھی پھل ہوتے ہیں، لیکن سرگودا مشہور ہے مالٹے فروٹر سے۔ حافظ آباد شیخوپورہ کا علاقہ، وہاں دوسری بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ مشہور کس سے ہیں؟ چاول سے۔ کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ اس علاقے کے ساتھ خاص ہو جاتی ہیں، جب بھی اس علاقے کے پھلوں کا نام لیا جائے، اس کی پیداوار کا نام لیا جائے تو اس کو ضرور جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ وہ یہاں کیا تھا؟ نخل، کھجور، طلعها حزیم، اس کا خوشہ جو ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلعها کہا اس خوشے کو جو بالکل نکل رہا ہوتا ہے، بالکل ابتدائی حالت، اس کو طلع کہتے ہیں۔ کھجور کے اس شگوفے کو کہتے ہیں جو پہلے پہل نکلتا ہے، یعنی طلوع ہوتا ہے۔ اس کے بعد کھجور کا یہ پھل بلح، با لام حا کہلاتا ہے۔ جب یہ تھوڑا سا خوشہ نکل آتا ہے پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلح۔ پھر اس کے بعد جب یہ تھوڑا سا پکنا شروع ہوتا ہے تو اس کو پھر بسر کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب اس کے اندر جو ہے وہ کھجور بننی شروع ہوتی ہے تو پہلے وہ کھجور ہوتی ہے رطب، را کوئی با، اور اس کے بعد پھر یہ تمر کہلاتی ہے۔ کچھ لوگ رطب کھجوریں توڑ لیتے ہیں، کچھ تمر کھجوریں جو ہے وہ توڑ لیتے ہیں۔ تو طلعها حزیم، اس کے نرم و نازک گوشے۔ وتنحتون من الجبال، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں کو، بیوتن گھر بناتے ہوئے، یعنی تم پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر گھر بناتے ہو، فارحین اتراتے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے کہ جس کا جتنا لمبا اونچا گھر ہوگا وہ اسی قدر زیادہ اس کے اوپر فخر کرتا ہے، اتراتا ہے۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ تبارک و تعالی سے ڈر جاؤ، وَأَطِيعُونَ، اور میری اطاعت کرو، وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ۔ یہ پیچھے کی آیات مبارکہ جو تھی وہ تقریباً سبھی کی سیم تھی، اتترکون سے تھوڑی سی مختلف ہوئی، اور یہاں سے دیکھیں وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور نہ تم اتباع کرو، اطاعت کرو حد سے بڑھنے والے کی بات کی۔ آپ حد سے بڑھنے والے کی بات کی پیروی نہ کرو۔ یہاں دیکھیں کہ ہمارے عمومی طور پر جب امر اور نہی عن المنکر کا مسئلہ ہوتا ہے نا، تو بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ چھوڑو یار، جو جدھر لگا ہے اس کو
لگا رہنے دو. آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے, انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے. میرے بھائی اگر آپ اس بات کو سامنے رکھیں کہ ہر کسی نے اپنی قبر کے اندر جانا ہے, تو یہ آگے صالح علیہ السلام کا بھی تھوڑا سا ذکر آئے گا. اس سے پہلے نبی علیہ السلام کا بھی دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے جب تک نبوت کا اقرار نہیں کیا, اعلان نہیں کیا, تو پوری وادی مکہ کے اندر صادق کون تھا, امین کون تھا؟ صرف نبی علیہ السلام کہ ہر کوئی ان کے اوپر فخر کرتا تھا. وہ میں نے پہلے تھوڑے دن پہلے آپ کو واقعہ سنایا بھی ہے, وہ حجر اسود والا, کہ کفار سب کے سب جانتے تھے کہ پوری وادی مکہ کے اندر سب سے امین, سچا, کھرا انسان کون ہے؟ نبی علیہ السلام. اور صرف نبی علیہ السلام نے ان کے معبودوں کی برائی بیان کی تھی, جس وجہ سے قوم جو تھی وہ ان کی دشمن ہوئی. تو یہاں بھی دیکھیں صالح علیہ السلام نے جب اعلان شروع کیا تو کیا کہا؟ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ, حد سے بڑھ جانے والوں کی تم اتباع نہ کرو, اطاعت نہ کرو. یہ کتنے لوگ تھے؟ سورہ نمل کے اندر ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٌ, صرف 9 لوگ. پوری قوم کے اندر 9 لوگ, 9 سرپنچ تھے, 9 بدماش قسم کے لوگ تھے جنہوں نے پوری قوم کو اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا. گویا کہ 9 لوگ سیدھے ہو جاتے تو قوم تقریباً سیدھی ہو جاتی. وہ 9 لوگ ایسے خبیث النفس تھے کہ ساری قوم ان کے پیچھے لگی ہوئی. اور جب فساد آیا, عذاب آیا, تو کیا صرف 9 لوگوں کے اوپر آیا؟ پوری قوم اس کے اندر غرق ہوئی. تو اس لیے یہ جو عمومی طور پر کہہ دیا جاتا ہے نا کہ آپ ان کو چھوڑ دو, نہیں میرے بھائی, یہ چھوڑنا جو ہے یہ کسی بھی جگہ نہیں, کیونکہ انبیاء کرام کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ کسی کو دوزخ کے راستے پر چھوڑنا جو ہے وہ لائق نہیں ہے. مومن کے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے دوست کو دوزخ کے راستے پر چھوڑے, جہاں تک ہو سکے اس کی اصلاح کرے. یہ صرف 9 لوگ تھے. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ, تم حد سے بڑھ جانے والوں کے حکم کی اتباع نہ کرو, ان کی پیروی نہ کرو. صرف 9 لوگوں نے پوری قوم کو گمراہ کر دیا. الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, وہ لوگ جو فساد کرتے ہیں زمین کے اندر. وَلَا يُصْلِحُونَ, اور وہ اصلاح نہیں کرتے. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ, آگے سے قوم کا کیا جواب, ان بڑے بڑے سرپنچوں کا کیا جواب تھا؟ انما انت من المسحرین, کہ آپ تو بہت زیادہ جادو کیے ہوئے لوگوں میں سے شامل ہو گئے. اس بات کو سننے سے پہلے, سمجھنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے صالح علیہ السلام کے نبوت سے پہلے, جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صادق اور امین تھے نا, ایسے ہی قوم ان کو بھی یہی کہتی تھی. قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا, کہ ہماری تمہارے اوپر بہت زیادہ امیدیں تھیں, ہم نے تمہارے اوپر اتنی زیادہ امیدیں لگائی ہوئی تھی, تم اتنے ایماندار سچے کھرے انسان تھے, تمہیں ہو کیا گیا؟ فینا مرجوا قبل هذا, کہ اس کام سے پہلے تک ہماری تمہارے ساتھ بہت زیادہ امیدیں تھیں, اب اچانک سے کیا ہو گیا؟ انما انت من المسحرین, تمہارے اوپر کسی نے جادو تو نہیں کر دیا؟ کل تک تم اتنے سچے کھرے ہر کسی کے دل عزیز انسان تھے, اور آج صرف ان کاموں کی وجہ سے ہر آدمی جو ہے وہ تمہارے جو ہے وہ خلاف ہو رہا ہے. یہ کام تم کیوں کرتے ہو؟ کیا کسی نے جادو کر دیا تمہارے اوپر؟ یہ قوم کا جواب تھا. اور نبی علیہ السلام کو بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ان کے اوپر جادو کر دیا. کبھی نبی علیہ السلام کو جادوگر کہہ دیتے نعوذ باللہ, اور کبھی کہہ دیتے ان کے اوپر جادو ہو گیا. ان کو یہ نہیں سمجھ لگتی ہم نے کہنا کیا ہے, کبھی کاہن کہہ دیا, کبھی شاعر کہہ دیا, سمجھ نہیں آئی ہم نے کس طرح ان کی تکذیب کرنی. ما انت الا بشر مثلنا. اب یہاں دیکھیں کہ کتنے انبیاء کرام کے ہم نے واقعات پڑھے, ہر نبی کو قوم نے جھٹلایا. کیوں؟ ما انت الا بشر مثلنا, تم تو ہمارے جیسے انسان ہو, تم تو ہمارے جیسے بشر ہو, ہم تمہیں نبی کیوں مانے بھائی؟ کیا کبھی نبی جو ہے وہ انسان بھی ہو سکتا ہے؟ اب یہ جو لوگ نہیں مانتے ان کو غور کرنا چاہیے کہ ہر نبی کے واقعے کے اندر اللہ یہ کیوں کہتے ہیں ما انت الا بشر مثلنا, اس قوم کے الفاظ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ کیونکہ قل لو کان فی الارض ملائکہ, اگر زمین کے اندر ملائکہ پھرنے والے ہوتے, چلنے پھرنے والے ہوتے, تو کیا ہوتا؟ پھر ملائکہ کے لیے رہنمائی کے لیے, فرشتوں کی رہنمائی کے لیے فرشتے آتے. زمین کے اندر پھرنے والے انسان ہیں تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھی انسان ہی آئیں گے. ما انت الا بشر مثلنا, نہیں ہے آپ مگر ہمارے جیسے.
فَأْتِ بِآیَةٍ پس لے آئیں کوئی نشانی ان کنت من الصادقین اگر آپ سچے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا ما انت الا بشر مثلنا، یہ دو طرح سے ہوتا ہے. پہلا تو یہ ہم آپ کو اس لیے نبی نہیں مانتے کہ آپ بھی ہمارے جیسے بشر ہیں، ایک بات. دوسرا ہم اس لیے آپ کو نبی نہیں مانتے کہ آپ ہمارے جیسے بشر ہیں. اگر کسی بشر نے ہی نبی بننا ہوتا تو بھائی ہم سردار قسم کے لوگ، ہم سردار قسم کے لوگ تھے. سرداروں کے اوپر جو ہے وہ ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں، نہ کہ عام لوگوں کے اوپر. عام لوگوں کے اوپر نہیں باری ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں، بھاری ذمہ داریاں جو ہے وہ صرف سرداروں کے اوپر ڈالی جاتی ہیں. تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری قوم سے کیسے چن لیا؟ یہ جو اتنے بڑے بڑے سردار باقی تھے وہ کدھر گئے؟ یہ دو وجہ سے تمام نبیوں کا جو ہے وہ انکار کیا جاتا تھا. فَأْتِ بِآیَةٍ، اچھا اگر آپ بشر ہونے کے باوجود بھی کوئی نبی ہیں تو فَأْتِ بِآیَةٍ آپ کوئی نشانی لے آئیں ان کنت من الصادقین اگر آپ سچے ہیں. قال هذه ناقہ، آگے سے صالح علیہ السلام نے کہا یہ دیکھو، پھر تم نے نشانی طلب کی. نشانی کے لیے پھر انہوں نے ایک آدمی کا جو ہے وہ چناؤ کیا کہ یہ آدمی جو ہے وہ جو ہمارے لیے طلب کرے گا تو وہ ہم مان لیں گے. تو عبید نامی شخص تھا، عبید نامی شخص تھا. بعض عمر بن عبید کہتے ہیں، بعض عبید بن عمر کہتے ہیں. یعنی عبید یا عمر نام کا شخص تھا. اس کے اوپر پوری قوم نے اتفاق کر لیا کہ ہاں بھی یہ ہم میں سیانہ ہے، یہ عقل مند ہے، یہ جو مطالبہ کرے گا، جو معجزہ مانگے گا وہ ہمیں قبول ہے. تو اس نے مانگا کہ ٹھیک ہے، یہ جو سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو بعض لوگوں نے الکاتب لکھا ہے کہ اس پہاڑ کے اندر سے جو ہے وہ ایک اونٹنی نکلے، اور اونٹنی جو ہے وہ اس کی یہ خصوصیات ہوں، وہ حاملہ ہو، ہمارے سامنے بچے کو جنم دے، پھر ہم آپ کو مان لیں گے. تو صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبولیت بخشی. تو سامنے ان کے ایک اونٹنی نمودار ہوئی. ہاذہ ناقہ، پہاڑ کے اندر جنبش آئی، پہاڑ جو ہے وہ کھلا، اس کے اندر سے ایک اونٹنی باہر آ گئی. سب قوم کے سامنے پہاڑ کے اندر سے اونٹنی باہر آئی ہے. اور یہ آپ ذہن میں رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تبوک کے موقع پر گئے تھے، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تم ان کے علاقوں کے اندر داخل نہ ہو، تم ایسی قوموں کے علاقوں کے اندر نہ جاؤ جن کے اوپر عذاب آیا ہو مگر روتے ہوئے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے روتے ہوئے جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، انبیاء کرام کو جھٹلایا، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے عذاب نازل کیے. اگر تم رو نہیں سکتے تو پھر نہ داخل ہوا کرو، تم ان جگہوں پر پھر داخل نہ ہوا کرو. اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معجزات نہ طلب کیا کرو. حالانکہ آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کے اندر کتنے جو ہیں وہ انبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معجزے طلب کیے. سورہ فرقان کے اندر بھی بار بار انہی کا ذکر کیا گیا. لیکن معجزہ امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مانگنے کے باوجود کیوں نہیں دیا؟ حالانکہ اس کے علاوہ بہت سارے معجزے ہیں، لیکن جو انہوں نے مانگا وہ معجزہ کیوں نہیں عطا کیا؟ کیونکہ یہاں آپ دیکھیں قال ہذہ ناقہ، کہا یہ اب اونٹنی ہے. تم نے اونٹنی مانگی، اب اونٹنی آ گئی ہے. تو وہ اونٹنی کیسی تھی؟ قد و قامت کے اندر، خد و خال کے اندر عام اونٹنیوں سے کافی زیادہ ہیوی اس کا جسم تھا، بڑے جسم کی تھی وہ. تو ہوتا کیا، اب جب اونٹنی نمودار ہو گئی، سامنے ظاہر ہو گئی، تو اونٹنی نے جہاں جانا تمام کے تمام لوگ جو ہیں اس کو دیکھ کر، ان کے سب کے سامنے جانور جو وہ چرانے کے لیے لے کر آئے تھے، سارے جانور بھاگ جاتے ان کو ڈر کے. اور اگر وہ پانی پینے کے لیے آتی تو جانور ڈر کے وہاں پانی سے بھاگ جاتے، اور وہ سارے کا سارا پانی ایک دن کا وہ پی جاتی. چشمے کے اندر یا کنویں کے اندر جتنا پانی نکلتا وہ پی جاتی سارا. اب قوم جو ہے وہ نئی مصیبت کے اندر مبتلا ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نبی کی تصدیق نہیں کی. اگر قوم نبی کی تصدیق کر دیتی معجزے کے بعد تو ہو سکتا ہے اللہ ان کے اوپر سے یہ آزمائش کو ٹال دیتے. لیکن انہوں نے معجزے کو طلب کیا، اس کے باوجود بھی نبی کی تصدیق نہیں کی. صرف صالح علیہ السلام کے اوپر کم و بیش 120 لوگ مسلمان ہوئے، بس 120 لوگ مسلمان ہوئے، ان کے علاوہ جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے. تو پھر اللہ نے اس معجزے کو ایک اور جو ہے وہ ان کے لیے نشانی کیا بنا دیا، لہا شربن، اس کے لیے پینے کی باری ہے، وَلَكُمْ شِرْبٌ، اور تمہارے لیے بھی ایک پینے کی باری ہے، یوم معلوم، ایک معلوم دن کی. اس قوم سمود کو سمود جو کہا جاتا ہے نا، سمود کا مطلب قلیل بھی ہوتا ہے. اس کو قوم سمود اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں پانی کی بہت زیادہ قلت تھی، بہت کم پانی تھا ان کو.
جب پانی پہلے ہی قلیل ہو جو پوری قوم کو سیراب نہ کرے اور اس کے باوجود ایک ایسی اونٹنی نمودار ہو جائے کہ جو ایک دن کا پانی پی جائے، ایک دن کا پانی اونٹنی پی جائے، ایک دن پورا جو ہے وہ قبیلہ پیے، پھر اگلے دن اونٹنی کا پانی، پھر پورا قبیلہ، تو ایسے کتنی دیر چلتا؟ آخر کیا ہوا؟ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، آپ نے اس کو برائی کے ساتھ نہیں چھونا۔ اب نشانی اللہ کی ظاہر ہو گئی ہے، جب تک اللہ چاہیں گے یہ یہاں پھرے گی، چلے پھرے گی، سارا کچھ کرے گی۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ اونٹنی دودھ بھی دیتی تھی، اور اس کے دودھ کی مقدار بھی بعض مفسرین نے کہا اتنی ہوتی تھی جتنا وہ پانی پی جاتی تھی، کہ جتنا وہ پانی پیتی تھی اتنی ہی مقدار میں وہ دودھ دیتی تھی، جو پوری قوم جو تھی وہ پیتی تھی، پوری قوم اس کے دودھ سے سیراب ہوتی تھی۔ لیکن جب ہٹ درمی ان کی بڑھ گئی، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور تم نے اس کو برائی سے نہیں چھونا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اگر تم نے اس کو برائی سے چھوا تو کیا ہوگا؟ تمہیں جو ہے بڑے دن کا عذاب پکڑے گا۔ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی۔ اب یہاں بعض مفسرین نے، چونکہ یہ بنی اسرائیلی روایات ہیں، بنی اسرائیلی روایات کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہ ان کی تصدیق کی جا سکتی ہے نہ ان کی تکذیب کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال بنی اسرائیلی روایت کے اندر ہے، عشیرہ نامی ایک خاتون تھی، بہت خوبصورت بھی تھی اور اس کا مال مویشی بھی بہت زیادہ تھا، تو وہ بھی اسی مصیبت کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو گئی کہ پہلے دونوں دن جو تھا پوری قوم کا جو ہے وہ لشکر، پوری قوم کے جتنے بھی وہ ریوڑ تھے وہ پانی پیتے تھے، اب ایک پورا دن ان کے لیے بند ہو گیا، تو اس کے اندر ساری قوم کے جو ریوڑ تھے وہ سیراب نہیں ہوتے تھے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اب اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ تو عشیرہ نامی جو خاتون تھی اس نے پھر قدار بن سالف آدمی تھا، اس کو کہا کہ آپ ایسا کرو کہ نا اس سے ہماری جان چھڑوا دو۔ بعض نے کہا کہ وہی 9 لوگ تھے، اور بعض نے کہا جی یہ اکیلا سب سے آگے جو ہے وہ آیا، کہ عشیرہ نے کہا کہ اگر تم اس اونٹنی کو مار دو، اس سے ہماری جان چھڑا دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ تو وہ بدبخت جو تھا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شمس کے اندر بھی ذکر کیا، اِذِ انبعث اشقاها، پوری قوم میں سب سے بڑا بدبخت انسان وہ تھا، وہ اٹھا آگے آیا، فعقروها، اس نے اس کی کونچیں کاٹ دی، کونچیں کاٹ دی۔ بعض نے کہا کہ صرف اس کی کونچیں کاٹی تھی اور وہ اونٹنی جو تھی وہ بھاگ کے دوبارہ پہاڑ کے اندر چلی گئی اور اس کا بچہ بھی وہاں چلا گیا، اور بعض نے کہا جی نہیں، اس نے اس کی کونچیں کاٹ دی، اونٹنی وہیں گر گئی، اور اس کے بعد انہوں نے اس اونٹنی کو جو ہے وہ قتل کر دیا تھا، اس کو ذبح کر دیا تھا۔ بہرحال اس کا بچہ جو تھا وہ واپس پہاڑی کے اندر چلا گیا تھا۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، تو بس وہ ہو گئے ندامت اٹھانے والے، پھر وہ نادم ہوئے۔ یہ نادم وہ نہیں ہے کہ اپنے کیے پر نادم نہیں ہوئے، وہ عذاب کو دیکھ کر نادم ہوئے۔ جب ان کے اوپر عذاب ظاہر ہو گیا، عذاب نمودار ہو گیا، تو اس کے بعد ان کو جو ہے وہ سارا مسئلہ درپیش ہوا۔ عذاب کو دیکھنے سے پہلے وہ نادم نہیں ہوئے، کیونکہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہی ذکر کیا، سورہ ہود کے اندر ہے کہ انہوں نے پھر جب دشمنی حد سے بڑھتی ہے تو دماغ بھی کام نہیں کرتے، تو انہوں نے پہلے جو ہے وہ اس کو کاٹا، اس کی کونچیں کاٹی، اس کے بعد انہوں نے پھر صالح علیہ السلام کے لیے بھی کوشش کی کہ ان کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں کہا کہ ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزي یومئذ، اور رسوائی کے عذاب کا اللہ نے علیحدہ سے ذکر کیا۔ اس سے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے صالح علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کی، قتل کرنے کی کوشش کی، کہ یہ پہلا کرتا درتا سارا کس کی وجہ سے؟ صالح علیہ السلام کی وجہ سے۔ انہوں نے دعا کی تو وہ مصیبت ہمارے اوپر آئی، اور اس مصیبت سے ہم نے چھٹکارا پانے کے لیے اس کو قتل کیا۔ اب ہم صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیتے ہیں تاکہ یہ نہ ہمارے اوپر بد دعا کرے نہ ہمارے اوپر عذاب آئے۔ جب یہ بد دعا ہی نہیں کریں گے تو عذاب ہی نہیں آئے گا۔ لیکن صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا تو آپ نے ان کو 3 دن کی مہلت دے دی۔ فأخذهم العذاب، پس انہیں پھر عذاب نے آ پکڑا۔ ان کے اوپر عذاب کون سا تھا؟ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ان کو جو ہے وہ صیحہ، زلزلے نے 2 ان کے لیے عذاب تھے۔ ایک زلزلہ تھا، اس زلزلے کی وجہ سے پوری کی پوری قوم کا، ان کا جو علاقہ بنتا ہے نا وہ تقریباً 350
350-400 میل چوڑا اور 100 میل کے قریب لمبا بنتا ہے کہ اتنا علاقہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو خوب زمین کو جو ہے وہ ہلایا، اس قدر ہلایا کہ پہاڑوں کے اندر تک دراڑیں آ گئی، اور آج بھی وہ دراڑیں وہاں موجود ہیں کہ پورے کے پورے پہاڑ زمین سے اوپر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلا دیے، کیونکہ انہوں نے پہاڑوں کے اندر ہی گھر بنائے ہوئے تھے۔ ایک ان کے اوپر یہ عذاب آیا تھا چیخ کا، اور دوسرا زلزلے کا، اور وہ چیخ جو تھی وہ بعض کہتے ہیں جی جبریل امین علیہ السلام نے لگائی تھی۔ بہرحال ان کے اوپر 2 عذاب آئے، زلزلہ اور چیخ اکٹھے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس کے اندر بے شک بہت بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ صرف کم و بیش صرف 120 لوگ جو تھے وہ مسلمان ہوئے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب وہی غالب ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔